اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلِ سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق مولانا رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم توبہ کے بارے میں بات بھی کریں گے، اور توبہ اہل بیت علیہ السلام بالخصوص سیدنا زین العابدین علیہ السلام کی لکھی ہوئی توبہ کرنے کا طریقہ، جس طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام نے بتایا ہے، اس سے بہتر میں نے اپنی زندگی میں کوئی توبہ نہیں دیکھی۔ اس میں قرآن کا ریفرنس بھی ہے، اور ایسی توبہ تو بہت معمولی توبہ کرتے ہیں ہم لوگ، استغفار کرتے ہیں، بہت معمولی قسم کے الفاظ بولتے ہیں، لیکن یہ توبہ قرآن کے مطابق ریفرنسز کے ساتھ امام زین العابدین کی لکھی ہوئی توبہ ہے۔ توبہ ایکچولی ہے کیا؟ توبہ اصل میں یہ ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں تو اس کو سچے دل سے ایکسیپٹ کرنا کہ یہ گناہ ہم سے ہو گیا ہے، اس کو ایڈمٹ کرنا، اور پھر ندامت کے ساتھ، یعنی افسوس اور دکھ اور تکلیف کے ساتھ، کرب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا، یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، یہ ہے اصل توبہ۔ توبہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم کو چاہیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم لوگوں پہ رحم کرو، مخلوق پہ رحم کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ، بغض، عناد اگر ہے تو ہم سب سے پہلے وہ چیز کو نکالیں، اور ہم اپنے آپ کو پہلے کلیئر کریں، ان کو معاف کریں۔ جو ہمارے ساتھ کوتاہیاں کرے ہوئے، جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کرے ہوئے، ہم ان کو معاف کریں، تبھی توبہ پہ بیٹھیں۔ اور یہ توبہ جس طرح سے میں پڑھوں گا، اتنے گیپ سے پڑھوں گا کہ آپ لوگ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہوں گے، ریپیٹ کر سکتے، اور چاہے تو لکھ لے کے بھی اپنے گھروں میں رکھ کے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے گروپس بنا کے توبہ کریں، اور اب گھر قریب کے مساجدوں میں لے جا کے یہ لکھ کے قریب کے مساجد میں توبہ کریں۔ تو اس طرح سے جو ہے نا، یہ توبہ کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس وقت بڑا سنگین وقت ہے، اور عذاب الہی میں مبتلا ہے، پوری امت مبتلا ہے۔ تو پوری امت کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ یہ توبہ کو، علماء مشائخین سے بھی گزارش ہے کہ یہ توبہ کو، امام زین العابدین کی توبہ کو زیادہ سے زیادہ کروائیں لوگوں کو، اور زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اس میں لوگوں کا ہی بھلا ہے، اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو خالی بس امت کے حالات کے اعتبار سے، آج کے مصیبت کے زمانے کے اعتبار سے میں صرف التجا کر سکتا ہوں لوگوں کی کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارا بھلا ہو جائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کرنے سے پہلے بندہ پہلے لوگوں کو معاف کر دے، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین درود پڑھیں، 3 مرتبہ، اس کے 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھیں، اور اس کا شروع کریں۔ درود میں پڑھ چکا ہوں، اب یا ارحم الراحمین سے شروع کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے معبود، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تیرے حکم توبہ کی اطاعت کرتے ہوئے، جو قبولیت دعا کے متعلق آپ نے اپنے اس ارشاد میں کیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو اور تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یا اللہ، سیدنا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور اپنی مغفرت ہماری شامل حال فرما۔ جس طرح ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آپ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور ان مقامات سے جہاں گناہوں سے مغلوب ہونا پڑتا ہے، مغلوب کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے دب جانا پڑتا ہے،
تو ہم کو سہارا دے کر اوپر اٹھا لیجیے۔ یا اللہ، جس طرح ہم اپنے نفس کو تیرے آگے خاک ذلت پر ڈال دیا ہے، اور آپ اپنے دامن رحمت سے ہماری پردہ پوشی فرمائیے، اور اے ہمارے رب، جس طرح ہم سے انتقام لینے میں آپ نے صبر و حلم سے کام لیا ہے، اے ہمارے رب، اپنی اطاعت میں ہماری نیت کو سیدھا کر دے، اور اپنی عبادت میں ہماری بصیرت کو قوی کر دے، اور ہم کو اس اعمال کے بجا لانے کی توفیق دیجیے جن کے ذریعے آپ ہمارے گناہوں کے میل کو دھو ڈالیے، اور جب ہم کو دنیا سے اٹھائے تو آپ اپنے دین اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئین یعنی شریعت پر اٹھائیے۔ اے ہمارے رب، ہم اس مقام پر اپنے چھوٹے اور بڑے گناہوں اور پوشیدہ و ظاہر معصیتوں کو، معصیت مینس بھی گناہ ہے، معصیت کے معنی بھی گناہ ہوتے ہیں، معصیتوں اور گزشتہ و موجودہ لغزشوں سے، جو شیخ ہوتے ہیں ہماری لغزشیں ہوتی ہیں، ہم سے لغزشوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اس شخص کی سی توبہ جو دل میں گناہوں کا خیال بھی نہ لائے اور گناہ کے طرف پلٹنے کا تصور بھی نہ کرے۔ یا اللہ، آپ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ آپ بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اور گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں، لہٰذا آپ ہماری توبہ قبول فرمائیے، جیسا کہ آپ نے وعدہ کیا ہے، اور ہمارے اور سارے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہوں کو معاف کر دیجیے، جیسا کہ آپ نے ذمہ لیا ہے، اور حسب قرارداد اپنی محبت کو ہمارے لیے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضروری قرار دیجیے۔ اور ہم آپ سے اے ہمارے پروردگار یہ اقرار کرتے ہیں کہ آپ کی ناپسندیدہ باتوں کی طرف رخ نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور یہ قول و قرار کرتے ہیں کہ قابل مذمت چیزوں کی طرف رجوع نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور یہ عہد یعنی وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی تمام نافرمانیوں کو فوراً چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ بار الہ، آپ ہمارے عمل و کردار سے خوب آگاہ ہیں، اور جو بھی آپ جانتے ہیں اسے بخش دیجیے، اور اپنی قدرت کاملہ سے آپ کی پسندیدہ چیزوں کی طرف ہمیں موڑ دیجیے۔ اے اللہ پاک، ہم توبہ پر قائم نہیں رہ سکتے مگر آپ کی ہی نگرانی سے، اور گناہوں سے باز نہیں آ سکتے مگر آپ کی ہی قوت و طاقت سے، لہٰذا ہم کو بے نیاز کرنے والی قوت سے تقویت دیجیے، اور گناہوں سے روکنے والی نگرانی کا ذمہ لیجیے۔ اے اللہ، ہماری توبہ کو ایسی توبہ قرار دیجیے کہ اس کے بعد
پھر توبہ کرنے کی ضرورت نہ رہے، جس سے گزشتہ گناہ مٹ جائے اور زندگی کے باقی دنوں میں گناہوں سے سلامتی کا سامان ہو جائے۔ اے ہمارے رب، ہم دل میں گزرنے والے خیالات اور آنکھ کے اشاروں اور زبان کی گفتگو، غرض ہر اس چیز سے جو آپ کے ارادے و رضا کے خلاف ہو اور آپ کی محبت کی حدود سے باہر ہو، آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ ایسی توبہ جس سے ہمارا ہر اعضا اپنی جگہ آپ کی عقوبتوں سے بچا رہے اور ان تکلیف دہ عذابوں سے جن سے سرکش لوگ ڈرتے رہتے ہیں محفوظ رہیں۔ اے اللہ، اگر تیری بارگاہ میں توبہ ہی ندامت ہے اور پشیمانی ہی توبہ ہے تو ہم پشیمان ہونے والوں میں سب سے زیادہ ہیں۔ اگر طلب مغفرت گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے تو مغفرت طلب کرنے والوں میں سے ہم بھی ہیں۔ اے ہمارے رب، جب آپ نے توبہ کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے اور دعا پر آمادہ کیا ہے اور قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، آپ رحمت نازل فرمائیے سیدنا محمد و آل محمد پر، اور ہماری توبہ کو قبول فرمائیے اور ہمیں اپنی رحمت سے نا امید نہ کریے اور نا امیدی کے ساتھ نہ پلٹائیے، کیونکہ آپ گنہگاروں کی توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رجوع ہونے والے خطا کاروں پر رحم کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، سیدنا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، جس طرح آپ نے ان کے وسیلے سے ہماری ہدایت فرمائی ہے، اور سیدنا محمد و آل محمد اور آپ رحمت نازل فرمائیے جس طرح ان کے ذریعے ہمیں گمراہی سے نکالا ہے۔ اے اللہ، سیدنا محمد و آل محمد پر ایسی رحمت نازل فرمائیے، ایسی رحمت جو قیامت کے دن اور آپ سے ضرورت کے دن ہماری سفارش کرے، اس لیے کہ ہر چیز پر آپ قدرت رکھتے ہیں اور یہ امر آپ کے لیے سہل اور آسان ہے۔ اے ہمارے رب، رحمت نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر، اور ہر امر حرام سے ہماری خواہش کا زور توڑ دیجیے اور ہماری حرص کا رخ موڑ دیجیے۔ اے اللہ، جو بندے بھی ہمارے گنہگار ہیں اور ہماری عزت پر حملہ آور ہوئے ہیں یا ہوئے تھے، ہمارا یہ مقدمہ لے کے دنیا سے اٹھ چکے ہیں یا حالت حیات میں ہیں، ان کا ذمہ باقی ہو تو آپ انہیں بخش دیں، اور جو ہمارا حق لے کے چلے گئے ہیں
یا دنیا میں ہے ان کو معاف کر دیجیے، اور جس عفو درگزر کی ہم نے ان کے لیے آپ سے سفارش کی ہے، اور جس کرم و بخشش کو جو ہم نے ان کے لیے روا رکھا ہے، اسے صدقہ کرنے والوں کے صدقے سے پاکیزہ تر اور تقرب چاہنے والوں کے عطیوں سے بلند تر قرار دیجیے۔ اس عفو درگزر کے بدلے میں ہم سے درگزر فرمائیں۔ اے اللہ، آپ کے بندوں میں سے جس کسی کو ہم سے کوئی ضرر پہنچا ہو یا کوئی تکلیف پہنچی ہو اور ہم سے کوئی ظلم ہوا ہو، اس طرح کہ ہم نے کسی کا کوئی حق کو ضائع کر دیا ہو، تو آپ اپنی غنا اور اپنی تونگری کے ذریعے ان کو ہم سے راضی کر دیجیے اور اپنے پاس سے ان کا حق ادا کر دیجیے۔ پھر یہ کہ اس چیز سے جس کا آپ کے حکم کے تحت سزاوار ہیں ہم کو بچا لیجیے۔ اے ہمارے رب، آپ سیدنا محمد، سیدنا علی و آل محمد پر رحمت نازل فرمائیے اور ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائیے بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ذا الجلال والاکرام۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم۔